دی ٹیلی گراف نے اسٹوری کی ہے اور اس اسٹوری میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بھارت نے اپنے جو مغربی بیڑا ہے، مغربی بحری بیڑا، وہ شمالی بحیرہ عرب میں کراچی کے قریب تعینات کر دیا ہے 300 سے 40 میل کے فاصلے پر، جبکہ اس میں 500 میل تک مار کرنے والے میزائل موجود ہے۔ برہموس بھارت نے جناب نیول فورسز کو ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ان کے برہموس میزائلز اس وقت سمندروں میں ڈپلوائے کر دیے گئے ہیں اور بحری بیڑے سمندر میں اتار دیے گئے ہیں۔ یعنی کہ اگر سادہ الفاظ میں آپ کو یہ کہیں کہ بھارت باقاعدہ طور پر جنگ میں کود پڑا ہے تو کہنا غلط نہیں ہوگا، اور اس سارے سچویشن میں فجر کی نماز سے پہلے کراچی اس وقت دہل اٹھا ہے، سمندروں میں جنگ چھڑنے کی اطلاعات ہیں۔ اور ناظرین کرام، اس وقت کچھ تشویشناک ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک جانب تو بھارت حملہ آور ہو چکا ہے، افغانستان کے بارڈر سے بھی انتہائی تشویشناک اپڈیٹس ہیں، اور بھارت کے آرمی چیف نے ایک انتہائی امپورٹنٹ دورہ کیا ہے، اور اس دورے کے اندر اس نے پاکستان کو ایک بہت کلیئر کٹ میسج دیا ہے۔ ایک ہیڈ لائن، ان کی ایک خاص سٹیٹمنٹ جو ہے اس کی ہیڈ لائن لگی ہے۔ وہ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہندوستان پاکستان کے خلاف میری ٹائم میں، یعنی بحری لیول پہ، نیول لیول میں ایک فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے۔ اب بات تو بڑی سیریس ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان پاکستان کے اوپر ایک نیول اٹیک کر سکتا ہے۔ یہ نیول اٹیک سر کریک میں بھی ہو سکتا ہے، یہ نیول اٹیک کراچی کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ اگر بھارت کراچی پورٹ کو ہدف بناتا ہے تو یہ پاکستان کی معیشت اور بحری صلاحیت کے لیے بڑا خطرہ ہو سکتا ہے۔ کراچی بندرگاہ کراچی کی تجارت اور نیول آپریشنز کا دل ہے، تو کراچی جو ہے وہ بندرگاہ، معاشی ہب ہے ہمارا، اور نیول آپریشنز کا وہ بڑا ہیڈ کوارٹر ہے ہمارا۔ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہندوستان پاکستان کے خلاف میری ٹائم میں، یعنی بحری لیول پہ، نیول لیول میں ایک فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے۔ اب بات تو بڑی سیریس ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان پاکستان کے اوپر ایک نیول اٹیک کر سکتا ہے۔ یہ نیول اٹیک سر کریک میں بھی ہو سکتا ہے، یہ نیول اٹیک کراچی کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک دن پہلے آفیشلی طور پہ ہندوستان نے اپنی ٹرائی سروسز ایکسرسائزز، جن کا نام ترشول رکھا گیا، خاصا مذہبی قسم کا نام ہے، اس کا آغاز کیا ہے۔ یہ ٹرائی سروسز کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہندوستان کی نیوی، ایئر فورس اور گراؤنڈ اینڈ آرمی ٹروپس اس میں شامل ہیں۔ پہلے کہا گیا تھا کہ اس میں کوئی اندازاً 20 سے 25,000 ٹروپس حصہ لیں گے۔ اب ہندوستانی اخبارات کا دعویٰ یہ ہے کہ اس میں اندازاً 50,000 ہندوستانی ٹروپس جو ہیں اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ 40 سے زیادہ کامبیٹ پلینز ہیں، 20 سے 25 نیول شپس ہیں، ٹینکس ہے، انفینٹری ہے، آرٹلری ہے، اور اس میں تینوں سروسز کے درمیان میں جو ایک انٹیگریشن ہے کمانڈ کی، اسے چیک کیا جائے گا۔ آپریشن سندور کے بعد یہ ہندوستان کی سب سے بڑی ایکسرسائز ہے۔ میں نے ایک پچھلے ویلاگ میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہندوستان کو آپریشن سندور میں 7 مئی کو جو ایک بہت بڑا ان کو ایمبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی ایئر فورس کے جو ڈفرنٹ پلیٹ فارمز تھے، یعنی ان کے پاس فرینچ پلیٹ فارمز تھے، ان کے پاس کچھ رشین پلیٹ فارمز تھے، کچھ ان کے پاس فرینچ سب تھے، وہ آپس میں، جیسے رافیل، ان کی آپس میں الیکٹرانک انٹیگریشن نہیں تھی، جبکہ پاکستان کی جو نسبتاً چھوٹی فلائنگ کنٹینجنٹ تھی 40-45 جہازوں کی، وہ آپس میں لنک 17 کی وجہ سے الیکٹرانکلی انٹیگریٹڈ تھے۔ اب ہندوستان کی یہ ٹرائی سروسز ایکسرسائز جو ہے، انہوں نے بھی لنک 17 کی طرح کی ایک چیز اپنے لیے کریٹ کی ہے، اور یہ اپنی اس انٹیگریشن کو بھی یہاں پر چیک کریں گے۔ لیکن پاکستان کے چونکہ اس میں نوٹمز ایشو کیے گئے ہیں، نوٹمز ہوتے ہیں نوٹس ٹو دی ایئر مین، اس لیے پاکستان کی طرف اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے۔ ہونے کو تو خیر کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان کے اندر ایک پیلپیبل ڈیزائر ہے کہ انہوں نے، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ آپریشن سندور کو ہم نے ختم نہیں کیا، ہم نے آپریشن سندور کو سسپینڈ کیا ہے۔ وہ جو پیلپیبل ڈیزائر ہے کہ انہوں نے پاکستان کو ایک سبق سکھانا ہے، پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسے تو ہندوستان کے اندر جو بیانیہ بہت بیچا گیا، جس کا بہت چرچا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے 9 جو دہشت گردی کے ٹھکانے ہیں، بہاولپور میں، مریدکے میں، آزاد کشمیر میں، مظفر آباد میں، کوٹلی میں، ہم نے ان کو نشانہ بنایا۔ ہم نے 100 کے قریب دہشت گرد، جو ہے تو بالکل ہی غلط ہے، دہشت گرد سے نہیں، سویلین ہی مارے انہوں نے، لیکن ہم نے 100 کے قریب دہشت گرد جو ہے وہ مار ڈالے۔ پھر ہم نے پاکستان کے 11 بیسز کے اوپر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 100 سے زیادہ پاکستان کے افسر اور جوان جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، جنہیں بعد میں 14 اگست کو جو ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے تمغوں کی، یہ پرائز
प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुई है उसमें उन्हें बाकायदा उस हवाले से उन्हें उनकी खिदमात को या उनकी शहादतों को सराहा किया है। तो हिंदुस्तान का जो बयानिया है जैसे उन्होंने 1.4 बिलियन की आबादी को सैकड़ों दफ़ा भेजा है, वो बयानिया तो यही है। लेकिन अंदर से प्रॉब्लम यह है कि इंटरनेशनली तौर पे दुनिया में ये महसूस किया गया कि 7 और 10 मई के दरमियान में जो जंग हुई है 3, साढ़े 3, 4 दिन की, उसमें पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा है। सिर्फ इंडिया को बैलेंस करना ही जो है वो पाकिस्तान की उसको कामयाबी समझा जाता है, और फिर हिंदुस्तान के 5 जहाज़ों का गिर जाना जो है उसे हिंदुस्तान की बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन समझा जाता है। लेकिन ये मसला सिर्फ कोई जज्बाती किस्म का नहीं है। इसके बाद से पाकिस्तान को दुनिया में एक इम्पॉर्टेंट मिलिट्री एक कैपेबल मशीन के तौर पे परसीव किया गया है। हिंदुस्तानी ये महसूस करते हैं कि पाकिस्तानी अपने इस नए इमेज को मशरक़ वस्ता में भी सेल कर रहे हैं, मगरब में भी सेल कर रहे हैं, और उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करना है जिसके नतीजे में पाकिस्तान के इस न्यू फाउंड इमेज और उससे रिलेटेड जो एक्साइटमेंट है उसे काउंटर किया जा सके। लेकिन इस स्टेज अगर आप पिछले 7-8 दिनों के जो है वो इंसिडेंट्स देखें कि मोदी की जानिब से भी ये कहा गया कि अब की बार जो ओपनिंग है वो भारतीय बहरिया करेगी या नेवी फोर्सेस करेंगे, और हमला करना है कराची के मुकाम पर सरकरीक के ऊपर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि राजनाथ सिंह ने भी अपनी भारतीय नेवी के ऑफिसर से जब खिताब किया, उन्होंने कहा कि पिछले ऑपरेशन सिंदूर में आपको मौका नहीं मिला था, अब की बार आपको मौका दिया जाएगा और आपने पाकिस्तान पर अटैक करना है। और अब जो इनकी थ्रोशल एक्सरसाइजेस हो रही हैं उस पर भी ये 70% इनकी जो फोर्सेज हैं वो रात को एक्सरसाइजेस कर रही हैं, और 30% डे लाइट में की जा रही हैं कि रात के अंधेरे में भारत ने हमले करने का प्लान कर रखा था। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर इंडिया ने जनाब नोटम जारी किए रोजाना की बुनियाद पर, रोजाना। हालांकि ये जो नोटम्स हैं ये बड़े अनयूजुअल इस वक्त जारी हो रहे हैं कि हर रोज ये नोटम चेंज करते हैं, हर रोज हदूद को बढ़ाते हैं, हर रोज तारीख बढ़ाकर, टाइम बढ़ाकर ये कुछ साबित करना चाहते हैं। जनाब 9 से 11 नवंबर तक क्या होने जा रहा है, ये हमलों की तारीख है। जब आपको मैं कह रहा हूं कि 9 से 11 नवंबर ये कैसे हमलों की तारीख है कि इंडिया की जानिब से नए नोटम्स जो हैं वो कुछ जारी करती हैं कि जरा आप सामने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। सबसे पहले हम इसका जो है वो जायजा लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि सूरत-ए-हाल किस कदर खतरनाक और जो है वो इस पैनिक हो चुकी है। नोटम, इंडिया हैज इशूड another notum notice to airmen for their tri-services exercises starting from 9th November to 11 November near Indo-Pak international border। इंडिया ने एक नया नोटम जारी किया 9 से 11 नवंबर के दरमियान पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पर। Meanwhile, recently a notum started from yesterday till November 5 was issued by Pakistan for naval exercise in the area opposite to Indian notum। और जहां पर इंडिया ने ये नोटम जारी किया है उसके मुकम्मल ऑपोजिट साइड के ऊपर पाकिस्तान ने 5 नवंबर तक जो है एक नोटम जारी किया जहां पर हमारी जो नेवल एक्सरसाइज होने जा रही हैं, जहां पर हमारी नेवी जो है वो भारतीय नेवी के मुकम्मल तौर पर आमने सामने होंगे, और वहां पर वॉर ड्रिल्स जो है वो की जा रही हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट और खतरनाक सिचुएशन है कि ये जो एज है जहां पर पाक नेवी अपनी वॉर एक्सरसाइज करने जा रही है, जहां पर लाइव फायरिंग होगी, मिसाइल टेस्ट होंगे, और बिल्कुल सामने भारतीय नेवी जो है वो खड़ी होगी। अब ये खबर सुने कि पाकिस्तान हैज इशूड अ न्यू नोटम वेरी क्लोज टू इंडिया एंड क्लोज टू द न्यू इंडियन नोटम। जो इंडिया ने नया नोटम जारी किया, पाकिस्तान ने एक नया नोटम जारी करके बिल्कुल करीब जाकर लाकर खड़ा कर दिया अपनी पाक नेवी को भारतीय नेवी की तरफ।